बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 187 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। तो दोस्तों, हम कल बात कर रहे थे मैदान जंग में शहनशाह हरकुल के हुक्म की तामील लाजमी है। महान ने कहा, इसके हुक्म से मैं तेरे पास आया हूं। लेकिन मेरे रूमी दोस्त हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि हम पर सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म की तामील लाजमी है। शहनशाह हरकुल तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। महान ने कहा, अपनी जरा सी फौज से मेरे फौज के साथ टक्कर लेने से बाज आ जाओ। मैं अपने एक सलार को सुलह की बातचीत के लिए भेज रहा हूं। और वो चला गया। रूमी फौज का जो सलार सुलह की बातचीत करने आया वो ग्रेगरी था। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने इसका इस्तकबाल किया। मैं शहनशाह हरकुल की तरफ से सुलह की पेशकश लेकर आया हूं। ग्रेगरी ने कहा, अगर तुम वापस चले जाओ और फिर कभी उधर ना आने का वायदा कर लो तो हमारे शहरों कस्बों से जो माले गनीमत वगैरह उठाया है वो अपने साथ ले जा सकते हो। हमारा लश्कर देख लो और अपनी तादाद को भी देख लो। अगर ये लड़ाई मेरी जाती होती तो मैं तुम्हारी पेशकश कबूल कर लेता। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, मैं शहनशाह नहीं, शहनशाह अल्लाह ताला है और हम इसी को हुक्म पर आए हैं। हम कोई पेशकश कबूल करने नहीं आए और ना कर सकते हैं। ग्रेगरी चला गया। हरकुल ने अपने फरमान में लिखा था कि सुलह का जरिया इस्तेमाल करो। इस हुक्म के मुताबिक महान ने एक और सलार जब्ला बिन अलीम को भेजा। क्या तुम्हारी फौज के तमाम सलार बारी बारी सुलह का पैगाम लेकर आएंगे? हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, क्या कोई मेरे इनकार को इकरार में बदल सकता है? सुलह का पैगाम लाने वाले आखिरी सलार हूं। जबला ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि मैं भी अरबी हूं तो ईसाई, लेकिन मेरे दिल में अपने वतन के लोगों की मोहब्बत है। मैं तुम्हें तबाही से बचाने के लिए आया हूं। तुम वापस चले जाओ। अगर तुम्हारा कोई मुतालबा है तो वो बता दो, मैं वो पूरा कर दूंगा। हमारा मुतालबा तुम जानते हो। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, हम खरायत नहीं जजिया लेंगे। ऐ अरबी सलार, जबला ने हैरान होकर पूछा, क्या 40,000 की फौज 4 गुना ताकतवर लश्कर से जजिया वसूल कर सकती है? हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ की और इनके होंठों पर तबस्सम आ गया। उन्होंने रोमियों की हर पेशकश ठुकरा दी और सुलह से इनकार कर दिया। जुलाई 636 जमादिल आखिर 15 हिजरी का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। जबला बिन अलीम ने अपने सलारे आला महान को जाकर बताया कि मुसलमान किसी कीमत पर किसी शर्त पर सुलह के लिए तैयार नहीं है। हम शहनशाह हरकुल के हुक्म की तामील कर चुके। महान ने कहा, मैंने अपने जराए इस्तेमाल कर लिए। जबला अब वो तरीका अख्तियार कर जो शहनशाह हरकुल को पसंद नहीं था। इन बदकिस्मत और कम अकल मुसलमानों पर हमला कर दो, इससे इन्हें हमारी ताकत का अंदाजा भी हो जाएगा और हम ये देख भी लेंगे कि इनमें कितना दमखम है और इनके अंदाज क्या है। रूमी लश्कर का पड़ाव कई मील दूर तक था। जबला अपने दस्तों को लेकर मुसलमानों के सामने आ गया। इसके दस्तों को रूमी फौज के हथियार दिए गए थे जो बेहतर किस्म के थे। इन दस्तों में अरबी ईसाई थे जो जब वो आए तो मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। जबला ने आते ही हमला ना किया। वो मुसलमानों के महाज को देखकर हमला करना चाहता था। आखिर इसने हल्ला बोलने का हुक्म दे ही दिया। वो अभी मुसलमानों की अगली सफ तक पहुंचा भी ना था कि इसके दस्तों के दोनों पहलों पर हमला हो गया। हमला करने वाला मुसलमान सवारों का दस्ता था जिसकी कमान हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे थे। घूम फिर कर लड़ने वाले इस दस्ता ने अपना मखसूस अंदाज अख्तियार किया। जबला की तरतीब गुडमुड हो गई और इस पर सामने से भी हमला हुआ। ईसाई बुखला गए। इन्हें अपने पहलुओं पर हमले की तवक्को नहीं थी। मुसलमान सवारों ने इन्हें बखेर कर रख दिया था। ईसाई अब भागने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। वो बहुत सी लाशें और बेअंदाज जख्मी पीछे छोड़कर पसपा हो गए और भाग गए। मौरख यहाँ पे लिखते हैं कि महान ने मुसलमानों को लड़ते भी देखा और जिस तेजी से मुसलमान सवारों ने जबला के दस्तों पर हमला किया था वो भी देख लिया और वो समझ भी गया था कि मुसलमानों से लड़ना बहुत मुश्किल है और इसके लिए मजीद तैयारी की जरूरत है। महान ने हमले के लिए कोई और दस्ता न भेजा। महान को तवक्को थी
کہ مسلمان جوابی حملہ کریں گے، لیکن نفری کی کمی مسلمانوں کی مجبوری تھی، وہ جوابی حملہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر جب بڑا محتاط ہو گیا تھا، دن گزرنے لگے، دونوں طرف کی فوجوں نے ایک دوسرے پر نظر رکھنے کے لیے اپنے اپنے آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ وقفہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہا۔ انہیں مدینہ سے 6,000 افراد کی کمک مل گئی تھی۔ یہ 6,000 افراد یمنی تھے اور تازہ دم تھے، اور ان سے مسلمانوں کے محاذ کو کچھ تقویت مل گئی تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ اس کی کل تعداد 40,000 تھی۔ ان میں 1,000 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہی تھے۔ ان 1,000 میں سے 100 وہ مجاہدین بھی شامل تھے جو بدر کی لڑائی لڑے تھے۔ اس نفری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور اس نفری میں پہلی جنگوں کے 2 مشہور شخصیتیں بھی شامل تھیں، ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابی سفیان کے بیٹے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی 40,000 کی فوج میں شامل تھے اور سلار تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تو دشمن نے دیکھا کہ اس کا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور مسلمانوں کی نفری میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا، لیکن ایک بار پھر صلح کی کوشش کی ضروری سمجھا۔ اس نے اپنے ایک ایلچی مسلمانوں کے محاذ کی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سردار اعلیٰ بات چیت کے لیے آئے۔ ابو سفیان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، کیا اب یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس شخص کے ساتھ تو بات کرے؟ وہ ہمیں اپنی طاقت سے ڈرا کر صلح حاصل کرنا چاہتا ہے، مجھے ہی جانا چاہیے۔ امین الامت حضرت خالد بن ولید نے کہا، اس کے ساتھ میں ہی بات کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی۔ مہان نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ چند ایک محافظ تھے، وہ رومیوں کے محاذ تک چلے گئے۔ مہان نے استقبال کیا، مہان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ خیمے میں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میدان جنگ ہے، یہ شاہانہ کمرہ تھا۔ میں مہان ہوں، مہان نے اپنا تعارف کرایا، رومی فوج کا سالار اعلیٰ۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، حضرت خالد بن ولید نے کہا، میرا نام خالد بن ولید ہے، تم سب کچھ ہو ابن ولید۔ مہان نے کہا، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے وہاں تک تمہارا نام پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم جتنے قابل اور جرت مند سالار ہو، اتنے ہی دانش مند انسان بھی ہوگے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری 40,000 فوج میرے اس لشکر کے ہاتھوں ماری جائے، جو بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، چٹانوں کی مانند ہے؟ دانش مند آدمی چٹانوں سے نہیں ٹکرایا کرتے۔ بہت اچھے الفاظ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، میں ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہم وہ دانش مند ہیں جو باطل کی چٹانوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ تم نے مجھے یہاں تک آنے کا موقع اس لیے دیا ہے کہ میں تمہارا لشکر دیکھ کر ڈر جاؤں۔ ابن ولید مہان نے کہا، کیا تجھے اپنے سپاہیوں کی بیوی بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں جو تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں؟ کیا تم نے سوچا نہیں کہ اگر تم سب مارے گئے تو یہ بیوی بچے ہماری ملکیت ہوں گے؟ مہان حضرت خالد بن ولید نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم سب کچھ سوچ چکے ہیں، صلح نہیں ہوگی۔ ابن ولید مہان نے کہا، کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں تم پر رحم کر رہا ہوں؟ میں تمہیں، تمہارے سارے لشکر کو اور تمہارے خلیفہ کو بھی اتنی رقم پیش کروں گا جو تم سب کو حیران کر دے گی۔ رحم کرنے والا صرف اللہ، جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور رحم مانگتے ہیں۔ اگر تو نہیں چاہتا کہ کشت و خون ہو تو اسلام قبول کر لے، جو اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے۔ نہیں، مہان بڑے روب سے جواب دیا، اگر مجھے میرے لشکر اور میرے خلیفہ کو انعام دینا ہے تو جزیہ عطا کر دے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، لیکن جزیہ لے کر ہم چلے نہیں جائیں گے، بلکہ تجھے اور ہر کل کی رعایا کی حفاظت، عزت اور ہر ضرورت کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو میدان جنگ میں ہماری تلواروں کی ملاقات ہوگی۔ مورخ باغدی، بلازری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید مہان پر اپنا بڑا ہی اچھا تاثر چھوڑ آئے، اور مہان کا جو تاثر لے کر آئے وہ بھی اچھا تھا، اس نے کوئی اوچھی بات نہ کی۔ حضرت خالد بن ولید نے واپس آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک تو یہ بتایا کہ مہان کے ساتھ کیا بات ہوئی، اور دوسرے یہ کہ مہان کتنا اچھا اور کتنا باوقار سپہ سالار ہے۔ پھر اس میں ایک ہی خرابی ہے
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی عقل اور دانش شیطان کے قبضے میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید مہان کو آخری فیصلہ سنا ہے کہ صلح نہیں ہوگی۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دشمن نے صلح کی پیشکش کی تھی جو ٹھکرا دی گئی ہے، اور اب لڑائی ناگزیر ہو گئی ہے، اور تمام مجاہدین کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ رومیوں نے ہمیں اپنے لشکر اپنی جنگی طاقت سے ڈرایا ہے۔ مورخ یہاں پہ لکھتے ہیں، اس کے مطابق، مورخ کے مطابق حضرت خالد بن ولید اور مہان کی بات چیت کی ناکامی کے بعد جب دونوں طرف کی فوجوں کو بتایا کہ جنگ ہو کر رہے گی اور کل صبح سے فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گی، اس وقت سے دونوں فوجوں پر جانی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ رومی محاذ پر پادریوں نے لشکر کو صلیبیں دکھا کر مذہب کے نام پر گرمایا اور انہیں صلیب اور یسوع مسیح کے نام پر مر مٹنے کی تلقین کی۔ پادریوں کے الفاظ اور ان کا انداز اتنا جوشیلا تھا کہ سپاہیوں نے صلیب کی طرف ہاتھ کر کے حلف اٹھایا کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ مر جائیں گے۔ مسلمانوں نے عبادت اور دعا کے لیے رات کا وقت مقرر کیا۔ انہیں گرمانے اور جوش دلانے کے لیے واعظ کی ضرورت نہیں تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ گھروں سے نکلے تھے، اس مقصد کی عظمت سے وہ آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی تھی۔ اسی روز دونوں فوجوں نے صف بندی اور دستوں کو موزوں جگہ پر پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ مہان نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں آگے لا کر صف ادا کیا۔ اس کے محاذ کی لمبائی 12 میل تھی اور گہرائی اتنی زیادہ کہ صفوں کے پیچھے صفیں تھی جو دور پیچھے تک چلی گئی تھی۔ رومی افواج کو اس ترتیب سے کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک پہلو پہ سالار گریگری کے دستے تھے اور دوسرے پہلو پر سالار کناتیر کے دستے، کلب میں سالار اعلیٰ مہان کی آرمینی فوج اور سالار دیر جان کے دستے تھے۔ گھڑ سوار دستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور انہیں ایسی جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا جہاں ان کے سامنے مسلمانوں کے پیادہ دستے تھے۔ رومیوں کے پاس سوار دستے اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے سواروں کے پیچھے بھی سوار کھڑے کر دیے تھے۔ سالار جبلہ بن علیم کے سوار دستے اور شتر سواروں کو 12 میل لمبے محاذ کے آگے کھڑا کر دیا تھا۔ مہان نے ایک بندوبست اور کیا کہ گریگری کے دستے ایک پہلو پر تھے، ان میں 30,000 پیادے تھے۔ ان تمام پیادوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ ایک زنجیر میں 10-10 آدمی باندھے گئے۔ زنجیر اتنی لمبی تھی کہ ان سے بندھے ہوئے سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیروں کا ایک مقصد یہ تھا کہ سپاہی بھاگ نہیں سکیں گے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان حملہ کریں گے تو ان زنجیروں سے اٹھ جائیں گے اور گریں گے اور صفیں توڑ کر آگے نہیں آ سکیں گے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔